برادران اسلام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، دارالعلوم فیضان مفتی اعظم کے عزیز طلباء و مدرسین، بالخصوص حضور سراج ملت اور ان کے شہزادگان بقیت السلف، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد بلال احمد صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام و شورا اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، قادری جم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ آئیے ہم اور آپ مل کر خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کروں پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی، بن صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج عرس سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پھول گلی رضا مسجد دارالعلوم فیضان مفتی اعظم میں حضور سراج ملت کی سرپرستی میں منایا جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات کو سرکار مفتی اعظم ہند کا عرس مبارک ہو۔ ابھی آپ کے سامنے شاعر ہر دل عزیزم یزدانی بہت ہی خوبصورت نعت اور بہت ہی خوبصورت منقبت پیش کر کے رخصت ہوئے۔ آج آپ کی فہرست میں علماء کرام یعنی خطباء شعراء کی تعداد کافی ہے اور وقت متعین ہے، اس لیے آج صرف آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں حاضری دینے کی غرض سے اور سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں چند جملے کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ آپ نے مجھے 10-11 روز سن لیا ہے، اب ہم اپنا تعارف نہیں بھی کرائیں گے تو آپ ہم کو پہچان چکے ہیں۔ کچھ بچوں کی خواہش کے مطابق میں نے آج ہی ایک منقبت لکھی ہے، اگر اجازت ہو تو میں سنا دوں۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ اپنے لیے تو کافی ہے فتویٰ اعلی حضرت کا، اسی زمین پر اسی بحر میں قافیہ ردیف کی تبدیلی کے ساتھ حضور سراج ملت کی بارگاہ میں چند شعر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سمرتھن نہیں ملا، ایک بار درود پاک اور پڑھیے۔
اب میری آواز تو کوئل کی کوک کی طرح ہے نہیں کہ میں گنگنا کے سناؤں، اور آج کل کیا ہے کہ کلام کے ساتھ آواز ہو تو کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا کا کام کرتا ہے، تو ہم تو تحت ہی میں سنائیں گے۔ ابھی آپ نے کلام اور آواز دونوں سنی، آپ صرف کلام دیکھیں اور تیور دیکھیں اور عقیدت دیکھیں، محبت دیکھیں۔ مطلب پیش خدمت ہے خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد بلال احمد صاحب، ان کی نظر کرتے ہوئے آپ تک نظر کرتا ہوں کہ دل دیوانہ کس کا ہے؟ دل دیوانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا۔ آواز نہیں ہے، بس صرف آواز پر مت مریے، کلام پہ مریے جی۔ دل دیوانہ کس کا ہے؟ دل دیوانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا۔ دل دیوانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا۔ اور تو دیوانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت کانفرنس، خلیفہ حضور مفتی اعظم حضور سراج ملت، شیر رضویت، سبحان اللہ، حق ہے۔ بالکل نئی زمین، نیا تیور ہے، نئی زمین بھی ہے اور تیور بھی نیا ہے۔ دل دیوانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا۔ یہ بچے آپ کو گنگنا کے سنائیں گے انشاءاللہ ہم کبھی، آج تحت میں سن لیجئے۔ دل دیوانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا۔ تو دیوانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا۔ تو دیوانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا۔ اور عشق نبی کا جام لبالب روز پلایا جاتا ہے۔ عشق نبی کا جام لبالب، کیا کل نہیں پلا رہے تھے حضور جمعہ میں جی؟ ابھی 10-11 روز ادھر پلائے، کل جمعہ میں پلائے، پھر آج پلا رہے ہیں، پھر پلائیں گے۔ یہ عشق نبی کا جام پی رہے ہو۔ عشق نبی کا جام لبالب روز پلایا جاتا ہے۔ یہ میں خانہ کس کا ہے؟ بول ملت کا۔ عشق نبی کا شکریہ، 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 بہت بہت شکریہ۔ عشق نبی کا جام لبالب روز پلایا جاتا ہے۔ عشق نبی کا جام لبالب روز پلایا جاتا ہے۔ یہ میں خانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا۔ یہ میں خانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا۔ اور آپ صورت دیکھ رہے ہیں، آل رسول بھی ہیں، خلیفہ مفتی اعظم بھی ہیں۔ میں نے جو دیکھا ہے وہ یہاں بیان کر رہا ہوں، کسی کے کہنے سننے سے نہیں۔ مفتی اعظم کی سیرت کا ایک مکمل آئینہ، مفتی اعظم کی سیرت کا، مفتی اعظم کی سیرت کا ایک مکمل آئینہ، مفتی اعظم کی سیرت کا
ایک مکمل آئینہ دل ذوقانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا. دل ذوقانہ کس کا ہے؟ حضرات بہت محبت سے پلا رہا ہوں، پی لو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور بہت اچھی چیز دے رہا ہوں. تقریر تو 10 دن سن چکے ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 2-4 منٹ آپ کے سامنے بولوں گا، اس کے بعد آج حضرت علامہ مولانا انیس عالم صاحب سیوانی ماہر رسویات کی خطابت سننی ہے. اور علی احمد سیوانی کا نام اس لیے آیا کہ ان کے زمانے میں میں نے بہت سارے مشاعرے ان کی نظامت میں نے پڑھے، وہ بھی سیوانی کے ہیں. بہرحال ایک بار مفتی اعظم کی سیرت کا ایک مکمل آئینہ، اور ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں، راتوں دن دیکھ رہے ہیں، ہر حالت میں دیکھ رہے ہیں. مفتی اعظم کی سیرت کا ایک مکمل آئینہ دل ذوقانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا. اور مسلک اعلی حضرت کا جو نغمہ گاتا رہتا ہے، مسلک اعلی حضرت کا جو نغمہ گاتا رہتا ہے، مسلک اعلی حضرت کا جو، بھئی آپ گاتے ہو نہیں، یہ آپ تمام حضرات کی طرف یہ شعر میں نظر کر رہا ہوں. مسلک اعلی حضرت کا جو نغمہ گاتا رہتا ہے، وہ دیوانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا. وہ دیوانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا. اور ایک عقیدت کا شعر سن لو. ایک عقیدت کا شعر ہے کہ پھول گلی میں مفتی اعظم کے جلووں سے نورانی. پھول گلی میں مفتی اعظم کے جلووں سے نورانی. پھول گلی میں مفتی اعظم کے جلووں سے نورانی، یہ کاشانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا. ہم شبیہ غوث اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم، مجدد ابن مجدد اعظم، مفتی اعظم. پھول گلی میں مفتی اعظم کے جلووں سے نورانی. مفتی اعظم پھول گلی میں مفتی اعظم کے جلووں سے نورانی، یہ کاشانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا. اور ایک بہت خطرناک شعر، ایٹم بم جس کو کہتے ہیں، ایسا بم کہیں تیار ہی نہیں ہوا. کچھ بم تو ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں گرتے ہیں وہی مارتے ہیں، اور اعلی حضرت کا بم ایک مرتبہ گرتا ہے تو قیامت تک دشمنوں کو مارتا رہے گا. دیکھیں گے بم. نجدی وہابی الیاسی، اس میں اگڑی پکڑی سب آ گئے، کوئی نہیں بچا. نجدی وہابی الیاسی، یہ جو پادری ہے طاہر الپادری نا، وہ الیاسی ہی گروپ میں ہے، تھوڑا سا الگ رہتا ہے، وہی سٹ کے رہتا ہے، یہ ہے سٹا ہوا. نجدی وہابی الیاسی کو جس میں پھانسی دیتے ہیں. میں ایک قافیہ لایا ہوں، زندانہ، اس کو قید خانہ بولتے ہیں. زندانہ کے معنی
قید خانہ بولتے ہیں. اب دیکھیں کہ نجدی وہابی الیاسی کو جس میں پھانسی دیتے ہیں وہ زندانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا. نجدی وہابی الیاسی کو جس میں پھانسی دیتے ہیں وہ زندانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا. اور یہ شعر دیکھیں کہ مفتی اعظم کی الفت کا مست قلندر کہتا ہے. مفتی اعظم کی الفت کا، مفتی اعظم کی الفت کا مست قلندر کہتا ہے یہ خم خانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا. یہ خم خانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا. اور ایک عقیدت کا شعر دیکھ لیں کہ منہاج رضا جیلانی میاں میں شہزادگان سراج ملت کو بہت ہی مبارکبادی کے ساتھ یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ منہاج رضا جیلانی میاں نورانی سبحانی مدنی. منہاج رضا جیلانی میاں نورانی سبحانی مدنی. یہ دردانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا. یہ دردانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا. منہاج رضا جیلانی میاں نورانی سبحانی مدنی. منہاج رضا جیلانی میاں نورانی سبحانی مدنی. یہ دردانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا. یہ دردانہ کس کا ہے؟ منہاج رضا جیلانی میاں. منہاج رضا ہمارے ادھر ہے، جیلانی میاں ادھر ہیں. ہائے ہائے، ستارے چاروں طرف، چاند بیچ میں چمک رہا ہے. منہاج رضا جیلانی میاں نورانی سبحانی مدنی. یہ دردانہ کے، دردانہ موتیوں کو کہتے ہیں. دردانہ موتی ہیرے کو دردانہ کہتے ہیں. یہ دردانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا. اور مقطع دعاؤں کے ساتھ سن لیں. تو جو مبارک دل دے بیٹھا پھول گلی کی خوشبو کو، تو جو مبارک دل دے بیٹھا پھول گلی کی خوشبو کو. اور خدا کی قسم یہ خوشبو ہی تو ہے، یہ پھول گلی کی خوشبو ہے جو جاتے جدھر جاتے ہیں ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، گلاب کی طرح مہکتے ہیں. تو جو مبارک دل دے بیٹھا پھول گلی کی خوشبو کو، یہ گل خانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا. یہ گل خانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا. پھول گلی میں مفتی اعظم کے جلووں سے نورانی یہ کاشانہ کس کا ہے؟ بول سراج ملت کا. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدانی و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و بارک وسلم و بدل دائمہ. ایک مطلع ایک شعر اپنا ہی ہے. ہر طرف بول بالا بریلی کا ہے. ہر طرف بول بالا بریلی کا ہے اور چاروں جانب اجالا. ہر طرف بول بالا بریلی کا ہے، چاروں جانب اجالا بریلی کا ہے. کانپتا ہے وہابی مجھے دیکھ کر. چاروں جانب اجالا بریلی کا. ہر طرف بول بالا بریلی کا ہے، چاروں جانب اجالا بریلی کا ہے. کانپتا ہے وہابی مجھے دیکھ کر، میرے ہاتھوں میں بھالا بریلی کا ہے. سنیوں کا مرکز، سنیوں کا مرکز فیض مفتی اعظم. ہر طرف بول بالا بریلی کا ہے،
چاروں جانب اجالا بریلی کا ہے، کانپتا ہے وہاں بھی مجھے دیکھ کر، اور خدا کی قسم کانپتا ہے۔ خدا کے گھر میں ان بزرگان دین کے قدموں کو چوم کے کہتا ہوں، پورا گاؤں وہاں بھی ہے، پوچھ لیجیے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے اپنے علاقے کے، میں اکیلا اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہوں، لیکن سینہ تان کے چلتا ہوں۔ زمین پہ اکڑ کے چلنا منع ہے، لیکن میں اس گاؤں میں چلتا ہوں تو اس شان سے چلتا ہوں کہ میں ہی تنہا غلام مصطفیٰ ہوں، یا سینہ اکڑ کے چلنا میرے لیے ان ظالموں کو کافر کو دکھانے کے لیے ٹھیک ہے۔ یہ عقیدت کا فتویٰ ہے جی، یہ عقیدت کا فتویٰ ہے کہ ان ظالموں کے سامنے سینہ اکڑ کے چلنا بالکل مناسب ہے، تاکہ گھبرائے دیکھے اعلیٰ حضرت کا شیر جا رہا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ کس کی مجال کے چہرہ اٹھا کے دیکھ لے، آنکھیں اٹھا کے دیکھ لے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے میرے ساتھ، اور میں بلفظ دیگر یہ کہتا ہوں کہ میں اعلیٰ حضرت کی کرامت ہوں۔ کبھی کسی موقع پہ آؤں گا تو بتاؤں گا میں اعلیٰ حضرت کی کرامت کیسے ہوں، وہ میں بتاؤں گا تو آپ کو یقین ہو جائے گا۔ ہر طرف بول بالا بریلی کا ہے، چاروں جانب اجالا بریلی کا ہے، کانپتا ہے وہاں بھی مجھے دیکھ کر، میرے ہاتھوں میں اعلیٰ بریلی کا ہے، اور جس نے اس کو ڈبویا وہ ہے نجد کا، جس نے اس کو ڈبایا، جس نے اس کو ڈبویا وہ ہے نجد کا، جس نے ہم کو سنبھالا بریلی کا ہے، جس نے ہم کو سنبھالا بریلی کا ہے۔ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو، آپ کے ذہن کو بھی تشویش ہوگی، آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہوگی کہ آخر یہ جو سننے میں آتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، وہ تو اعلیٰ حضرت کے شعر آئی، اس میں ایک پیسہ شک نہیں ہے، اور آپ لگاتے بھی ہو یہ نعرہ اور بڑے محبت کے ساتھ لگاتے ہو، لیکن کبھی کبھی جب حالات سامنے آتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے سہم جاتے ہو کہ آخر یہ نعرہ کیوں لگتا ہے۔ آج کچھ لوگ ابھی وہ پڑھ رہے تھے، بکنے والے مفتیوں اپنے فتویٰ پاس رکھو، بکنے والوں مفتیوں اپنا فتویٰ اپنے پاس رکھو، اپنے لیے تو کافی ہے بس فتویٰ اعلیٰ حضرت کا۔ آخر ایسا کیوں؟ یہ میرا قول ہے، اس شاعر کا قول ہے جو بول کے گیا؟ نہیں، بلکہ تمام سواد اعظم اہل سنت کا قول ہے۔ آپ کو معلوم ہے آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلا زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا۔ منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ کا فتنہ اٹھایا کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک نبی کے زمانے میں جو جس انداز سے زکوٰۃ دیتے تھے، اگر وہ اس انداز سے زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو جب منکرین زکوٰۃ کا فتنہ نمودار ہوا نبی کے وصال کے بعد، تو اس فتنے کو رب قدیر نے مٹایا صدیق اکبر کے ذریعے۔ ایک تاریخ بیان کر رہا ہوں، جب منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا تو اس فتنے کو اللہ تعالیٰ نے مٹایا صدیق اکبر کے ذریعے، اور جب کیسر و کسریٰ اپنی طاقت دکھانے لگے، شام و روم کے شہنشاہ اپنی بربریت اور اپنی طاقت اور اپنی حکومت کا زور دکھانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی فاروق اعظم کے ذریعے۔ اور جب خوارج نے قرآن کے معنی و مفاہیم کو بدلنا چاہا، تو اس وقت کے اس فتنے کو اور اس وقت اسلام کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی مولا علی کے ذریعے۔ اس وقت
دین کی حفاظت خدا نے فرمائی مولا علی کے ذریعے. اور جب یزید یک کا فتنہ برپا ہوا تو آپ 11 تقریر سماعت کر چکے ہو کہ جب یزید یک کا فتنہ برپا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت فرمائی شہید اعظم امام حسین کے ذریعے. کن کے ذریعے؟ امام حسین کے ذریعے. اور جب اعتزال کا فتنہ نمودار ہوا، جب اعتزال کا فتنہ نمودار ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی امام احمد بن حنبل کے ذریعے. جب اعتزال کا فتنہ نمودار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی امام احمد بن حنبل کے ذریعے. اور جب اکبر کا دین الہی حقیقت میں دین الہی کا رنگ بدل رہا تھا اور جب اکبری فتنہ دین الہی کے نام پر اٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں دین کی حفاظت فرمائی مجدد الف ثانی کے ذریعے. اور جب وہابیت کا فتنہ اٹھا، قادیانیت کا فتنہ اٹھا، نیچریت کا فتنہ اٹھا اور وہابیت کا فتنہ اٹھا، رفضیت کا فتنہ اٹھا، تو ان تمام فتنوں کے لیے اور ان تمام فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت فرمائی رب کریم نے امام احمد رضا کے ذریعے. ان تمام فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت فرمائی خدا نے امام احمد رضا کے ذریعے. اور جب نسبندی کا فتنہ اٹھا، جب نسبندی کا فتنہ اٹھا اور دیگر فتنے حکومت کی جانب سے اٹھے، اور یہ وہابی نجدی دیوبندی کے فتنے تو تھے ہی، ان تمام فتنوں میں جہاں رعایا سے لے کر کے شہنشاہ تک متحد ہو گئے اور نسبندی کے جواز پر فتوا دینے لگے تو اس فتنے کو مٹایا مفتی اعظم نے اور پروردگار عالم نے. اس فتنے کے دور میں اپنے دین کی حفاظت فرمائی مفتی اعظم کے ذریعے. اور جب آج کے اس دور میں طاہر القادری کا فتنہ ایک طرف، الیاس اتار قادری کا فتنہ ایک طرف، یہ پگڑی باندھ کر کے جاہلوں کو امیر اہل سنت بنا کے پھرا رہے ہیں، ان کا فتنہ ایک طرف، اور اشرفیہ والوں کا فتنہ ایک طرف، اور جامع نور دلی میں بیٹھ کر جامع نور والوں کا فتنہ ایک طرف، دارالقلم یاسر اختر مصباحی کا فتنہ ایک طرف. اب یہ جو چاروں طرف کے آج کے دور کے فتنے اٹھ رہے ہیں، ان تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ دین کو بچا رہا ہے حضور تاج الشریعہ کے ذریعے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ حضرت بے شک پورا سواد اعظم اس بات پر متفق ہے. آج دنیا اہل سنت اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہو. یہ تمام تر فتنے آج جو برپا ہوئے ہیں انشاءاللہ الرحمن، جیسے منکرین زکات سے لے کے میں نے کئی تاریخ پیش کی، سارے فتنے اٹھے اور دفن ہو گئے، لیکن اسلام ہمیشہ جگمگاتا تھا اور جگمگاتا ہے اور جگمگاتا ہی رہے گا. حق ہمیشہ حق رہے گا. لوگوں، سیدنا سرکار مفتی اعظم کی یاد منانے والوں، حضور سیدنا سرکار غوث زمن ابو البرکات محی الدین آل رحمان مصطفیٰ خان رضا مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دیکھنے والے آج بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ میں بھی ہوں گے. حضور سراج ملت فیض یافتہ ان کے ہی ہیں. یہ ہمارے حضرت علامہ مفتی محمد بلال صاحب خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، آپ ان کے شاگرد بھی ہیں، آپ ان کے خلیفہ بھی ہیں، آپ ان کے چہیتے بھی ہیں. آپ نے برسوں مفتی اعظم کی صحبت پائی ہے. اب یہ برسوں صحبت پانے کا لطف کیا ہوتا ہے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ کہہ کے بس رخصت ہونے جا رہا ہوں کہ
کہیں پر قحط سالی برپا ہو گئی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ استسقاء کی نماز ادا کر رہے تھے، بارش کی دعا کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بارش نہیں ہو رہی تھی، اس کے باوجود بارش نہیں ہوتی، پھر لوگ جمع ہوتے، استسقاء کی نماز پڑھتے، پھر دعا مانگتے، بارش نہیں ہوتی، پھر اسی طرح سے کئی روز ہو گئے۔ جب کئی روز ہو گئے تو ایک دن اور سب لوگ مل کے گئے کہ چلو استسقاء کی نماز ادا کرتے ہیں، بارش کی دعا کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک درویش نظر آ گیا، ایک فقیر نظر آ گیا۔ وہ فقیر بھیک مانگنے والا نہیں، بھیک مانگنے والا بابا 1 روپیہ دے دے، بابا بھوک لگی ہے 2 روپیہ دے دے، وہ والا فقیر نہیں، یہ فقیر، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ وہ فقیر تھے، ایک درویش آئے، سب کی نظر اس درویش کی طرف پڑی، کہا اے اللہ کے بندے، آپ کی صورت تو اللہ والوں جیسی ہے، آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کر دو، بارش ہو جائے۔ خلق خدا پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، چرندے پرندے پریشان ہو گئے، حیوانات پریشان ہو گئے ہیں، قحط سالی ہے، بارش کی دعا کر دو۔ اس درویش نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے کہا مولا، میری آنکھوں میں جو امانت ہے، اس امانت کے صدقے میں بارش عطا کر دے۔ میری آنکھوں میں جو امانت ہے، اس امانت کے صدقے میں بارش عطا کر دے۔ ابھی اس کا ہاتھ، اس درویش کا ہاتھ نیچے نہیں اترا تھا، ابھی نیچے نہیں آ پایا تھا، بادل گھنگھرٹ کے ساتھ آیا اور موسلادھار بارش ہونے شروع ہو گئی۔ درویش وہاں سے چلا، ایک من چلا، پیچھے پیچھے چل دیا، اور چلتے چلتے اس درویش کی کٹیا تک پہنچا۔ اور جب درویش اپنے کٹیا پہ پہنچے تو وہاں جا کے پوچھا اس منچلے نے، حضور یہ تو بتا دیجئے آپ کی آنکھ میں وہ امانت کون سی ہے؟ آپ کی آنکھ میں وہ امانت کون سی ہے جس امانت کا آپ نے وسیلہ دیا تو رب نے پانی برسا دیا؟ اللہ اکبر۔ وہ درویش کہتا ہے کہ میں نے ایک بار حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ لیا تھا، میں نے ان کا چہرہ آنکھوں میں بسا لیا ہے، میں نے اسی چہرے کا واسطہ دے دیا تھا، خدا نے پانی برسا دیا۔ لوگوں مجھے کہنے لے دو، خدا کی قسم وہ درویش بایزید بستامی کا چہرہ بسائے ہوئے تھے۔ ہمارے سیاج ملت، ہمارے حضرت مفتی بلال صاحب اور دیگر آپ میں سے کوئی خوش نصیب اگر جنہوں نے مفتی اعظم کا چہرہ دیکھا ہے، خدا کی قسم آنکھ میں مفتی اعظم کا چہرہ امانت ہے، کبھی کسی مصیبت میں اس چہرے کا حوالہ دے کر دعا کر دینا، خدا تمہاری دعا قبول بھی فرما لے گا، مصیبت دور ہو جائے گی، تمام آفت برباد ہو جائے گی، تمام آفتیں ٹل جائیں گی اور خوشحالیاں آ کر کے آپ کے گھروں میں گرا ڈالے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔